وعن عمر بن الخطاب ان آخر ما نزلت آیت الربا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ ربا والی آیت تھی. ان الذین یاکلون اموال الربا، یہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں. یہ سورہ بقرہ. اچھا ویسے اگر آپ دیکھیں تو سب سے جو آخر میں آیت نازل ہوئی ہے نا وہ اس رکوع کی آخری آیت ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، لوگوں اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہو. یہ ربا والی جو آیت ہے یہ اس لحاظ سے آخری ہے کہ یہ احکام کے اعتبار سے آخری ہے. اليوم اکملت لکم دینکم والی جو آیت ہے وہ اس لحاظ سے آخری آیت ہے کہ اس میں تکمیل دین کی بشارت دی گئی ہے احکام کے اعتبار سے. اب مطلب یہ ہے کہ قیامت کا ذکر تو پہلے بھی آ چکا تھا، بارہا آ چکا تھا، تو وہ تذکیر کے لیے آخری آیت نازل ہوئی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. تو وہ آخری آیت. تو یہاں پر حکم کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار کہ سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہ آیت ربا ہے. وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قُبِضَ، سرکار کا وصال ہو گیا. وَلَمْ يُبَصِّرْهَا لَنَا، آپ نے اس کی کوئی تفصیلات بیان نہیں فرمائی. فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّبَا، اس لیے تم سود کو بھی چھوڑ دیا کرو اور سود کے مشابہ چیزوں کو بھی چھوڑ دیا. سود جس کا سود ہونا واضح، ایک یہ ہے کہ ایک چیز سود تو نہیں ہے لیکن شبہ ہے کہ سود نہ ہو، اس کو بھی چھوڑ دیا تاکہ آیت، کیونکہ اس کی کوئی وضاحت سرکار نے نہیں فرمائی اس لیے اسے اس کے عموم پر رکھو کہ یہاں بھی مطلق کوئی ایسی زیادتی پائی جائے وہاں یہ حکم پایا جائے. اس کی وضاحت اگلی حدیث